اگلی آیت مبارکہ کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام کی بنی اسرائیل قوم کے جو 12 قبائل تھے، اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ تم نے جا کے لڑنا ہے عمالقہ کی قوم سے، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم سے نہیں لڑا جاتا۔ پھر ان کے بعد جو نسلیں آئیں انہوں نے لڑا، اور پھر انہوں نے فلسطین کو فتح کر لیا، لیکن بجائے یہ کہ وہ سب ایک کمبائن حکومت بناتے تو وہی اختلافات ہمیشہ سے چلے جا رہے ہیں۔ تو 12 قبیلوں نے علیحدہ علیحدہ سے اپنی حکومتیں بنا لی تھیں، لیکن پھر بعد میں کیا ہوا کہ وہ 12 قبیلے آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ جب یہ آپس میں لڑتے تھے تو جو باہر کے لوگ ہوتے تھے وہ یہ لوگ ان سے سپورٹ لیا کرتے تھے، لہٰذا ایک قبیلہ کسی باہر والے سے سپورٹ لے رہا ہے، دوسرا قبیلہ کسی دوسرے باہر والے سے سپورٹ لے رہا ہے۔ جیسے کہ آپ سمجھیں گے سندھ اور پنجاب آپس میں لڑنا شروع کر دیں، پنجاب کو انڈیا سپورٹ کرے اور سندھ کو جو ہے وہ چائنا سپورٹ کرے، تو ان باہر والوں کی سپورٹ لے کے آپس میں لڑنا شروع کر دیتے۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بلوچی جو ہے وہ کسی انڈیا والے کا قیدی بن جائے، اور کوئی پنجابی جو ہے وہ چائنا والے کا قیدی بن جائے۔ اور ان کی شریعت میں یہ بات حکم کے طور کے اوپر تھی کہ اگر کوئی اسرائیلی کسی کا قیدی بنتا ہے تو دوسرا اسرائیلی آگے جو ہے وہ اس کو آزاد کروائے گا۔ اب یہاں پہ معاملہ یوں ہو جاتا ہے کہ جب یہ لڑتے ہیں آپس میں تو کسی ایک نے تو جیتنا ہوتا ہے، اور اس میں یہ سچویشن آ جاتی ہے کہ ایک اسرائیلی جو ہے وہ دوسرے اسرائیلی گروپ کو جو سپورٹ کرنے والا ہے اس کا قیدی بن جائے۔ اب جب ایک اسرائیلی کسی باہر والے کا قیدی بنے گا تو جس کی وجہ سے وہ قیدی بنا ہے وہ اسرائیلی بعد میں آ کے کہتا ہے کہ جی کہ نہیں، ہماری شریعت میں تو یہ ہے کہ کوئی دوسرا باہر کا بندہ جو ہے وہ اس کو قیدی نہیں بنا سکتا، لہٰذا ہم اس کا فدیہ دیتے ہیں، آپ اس کو آزاد کر دیں۔ گویا کہ آپ یوں سمجھیں کہ جو پنجاب کا اسرائیلی ہے وہ جا کے چائنا والے سے کہتا ہے کہ جی کہ یہ اسرائیلی آپ نے قیدی بنا لیا ہے بلوچی، تو آپ اس کو جو ہے ہمیں آزاد کر دیں، ہماری شریعت میں یہ منع ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ شریعت نے تو یہ کہا ہے کہ آپ نے آپس میں لڑنا ہی نہیں ہے، پھر تم باہر والوں کی سپورٹ مانگتے ہو، پھر باہر والے تم میں سے کسی ایک کو اپنا قیدی بنا لیتے ہیں، اور پھر تم جا کے ان سے اپنے قیدی چھڑاتے ہو کہ یہ ہماری شریعت میں نہیں ہے۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ تم لڑو ہی نہ اور نہ کوئی کسی کا قیدی بنے۔ تو گویا کہ یہ دین کا یا مذاق اڑانے کا ایک عجیب طریقہ ہے۔ یہ اس آیت مبارکہ میں کہا جا رہا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب ہم نے تم سے یہ عہد لیا تھا کہ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، آپس میں لڑو گے ہی نہیں، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ، اور تم نہیں نکالو گے اپنوں کو مِن دِيَارِكُمْ، اپنے شہروں میں سے، ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ، پھر تم نے اقرار کیا، وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور پھر تم نے اس اقرار کے اوپر گواہی بھی دی۔